إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کے پیار کی نشانی ہے اور دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایسے ایسے مواقع مہیا کیے ہیں کہ جن سے یہ بندہ فائدہ اٹھا کے درجات کی بلندی بھی حاصل کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی کا سامان بھی تیار کر لے۔ کہیں یومیہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ مواقع رکھے، کہیں ہفتہ روزہ رکھ دیے، کہیں سالانہ موقع دے دیے، اور کچھ موقع ہیں جو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ دیتے رہتے۔ یومیہ موقع 5 وقت کی نماز، آذان اور اقامت کے دوران کا وقت دیا، جو مانگے گا میں قبول کروں گا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان ہے، اور آوازیں لگاتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں، مانگو جو مانگو گے دوں گا۔ کہیں حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کا آغاز ہوتا ہے اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے تاکہ دن کا گنہگار معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ دن کا آغاز ہوتا ہے اللہ ہاتھ پھیلاتے۔ ہفتہ روزہ جمعہ کا دن دیا، اور جمعے کے دن میں ایسی برکتیں، ایسی خیر اور بھلائیاں رکھ دی کہ ایک گھڑی بھی ایسی رکھ دی کہ جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول کرتے۔ اور بھی بے شمار مواقع ہیں، سالانہ موقع اللہ نے رکھے۔ رمضان دے دیا، اللہ اکبر، اس کے کیا ہی کہنے۔ رمضان کے آخری عشرے کی کیا ہی باتیں ہیں۔ پھر تاک راتوں میں سے ایک شب قدر رکھی، اس کی کیا ہی اس کی فضیلت ہے۔ سالانہ مواقع میں سے ایک موقع جو بالکل قریب ہے اور آنے والا ہے، جس میں اللہ کی رحمت کا دریا پھر جوبن پہ آ جاتا، عروج پہ چلا جاتا ہے،
اور وہ کون سا موقع ہے؟ وہ ہے ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن، جس کو عشرہ ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انسان، اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں علم نہیں کہ یہ 10 دن کتنے قیمتی دن ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک لفظ بڑا معروف اور بڑا مشہور ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف معاملات میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹاپ 10۔ یہ ٹاپ 10 کھلاڑی ہیں، یہ ٹاپ 10 فلاں ہیں، یہ ٹاپ 10 فلاں ہیں، یہ دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین لوگ ہیں۔ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن اللہ کی قسم تاریخ انسانی کے ٹاپ 10 دن ہیں۔ ان جیسے دن کوئی نہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس عشرے کا کمال انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلا موقع اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والفجر، فجر کی قسم، صبح کی قسم، ہر صبح ہی برکت والی ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے ولیال عشر، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ واحد عشرہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قسم اٹھا کے کیا ہے۔ یہ واحد 10 دن ہے پورے سال کے اندر کہ جن کا ذکر اللہ نے کیا، تو ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ والشفع، ہر جفت کی قسم، والوتر، ہر طاق کی قسم، والشفع، اس دنیا کے اندر ہر جفت اللہ کی نشانی ہے، والوتر، ہر طاق اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن ایک ترجمہ یہ بھی ہے والشفع، جفت کی قسم، ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر جو جفت دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس کی قسم، والوتر، ہر طاق کی قسم، اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر جو طاق دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہے اس کی قسم۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں اللہ نے ان 10 دنوں کی باقاعدہ قسم اٹھائی ہے۔ دوسرا موقع اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ میرا بندہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی کی، گائیڈ لائن دی، رہنمائی کرتے ہوئے بتلایا یہ وہ مقام ہے جہاں تم دونوں نے میرا گھر تعمیر کرنا ہے۔ دونوں باپ بیٹا تعمیر کعبہ کرتے ہیں، تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، کہا اللہ اب کیا حکم ہے، اب کیا آرڈر ہے؟ اللہ نے کہا اب حکم یہ ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر دو لوگوں کو کہ اللہ کا گھر میں نے تعمیر کر دیا ہے، اب آئیے اللہ کے گھر حج کے لیے تشریف لائیے، پھر دیکھیے گا جنوب سے، شمال سے، مشرق سے، مغرب سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس گھر میں آئیں گے، اس کی زیارت کریں گے، یہاں آ کر حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کریں گے۔ اور لوگوں کو بتا دو لیشہدوا منافع لہم، جو بھی یہاں آئے گا اس کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، نفع ہی نفع ہیں، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، دل کے تزکیے کا فائدہ، اعمال کی بلندی کا فائدہ، اس دنیا اور آخرت کے تمام فائدے اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھ دیے ہیں جو اس گھر کے اندر آئیں گے۔ ان کو حکم دو، کیا حکم دو؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، یہاں آ کے معلوم دنوں کے اندر، فی ایام معلومات، معلوم دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں۔ وہ معلوم دن جس میں اللہ نے خاص طور پر حج پہ آنے والوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ مطلب یہ معلوم دن ہیں
مشہور دن ہے، یہ وہ دن ہے ذی الحجہ کے پہلے دن کہ جن کا چرچا آسمانوں پہ بھی ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جن کا چرچا زمین کے اوپر بھی ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر بھی ہے، یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کا چرچا اللہ کے فضل و رحمت سے آج تک صدیوں اور زمانوں سے شہر مکہ کے ایک ایک کونے کے اوپر اللہ کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا مقام جہاں ان کو ایام معلومات کہا گیا۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام جہاں خاص طور پر اس ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا تذکرہ اور ذکر ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر ایسا بھی ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس کو میں نے یہ سعادت دی، یہ عزت دی، یہ شرف دیا، یہ مقام بلند دیا کہ میں نے اپنے اس نبی، رسول اور پیغمبر اور اپنے بندے سے براہ راست کلام کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا تھا کہ 30 راتوں کے لیے تشریف لائیے، یکسو ہو کے ذکر کے اندر، عبادت کے اندر، میری بڑائی کے اندر آپ نے مشغول رہنا ہے۔ جب 30 دن مکمل ہوئے، اللہ نے کہا اب 10 دن میں مزید بڑھا دیتا ہوں تاکہ 40 کی تعداد پوری ہو جائے۔ وہ 30 دن کون سے تھے؟ ذی قعدہ کے مہینے کے 30 دن تھے۔ وہ 10 دن جو اللہ نے بڑھا دیے وہ کون سے دن تھے؟ وہ دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔ چوتھا مقام اللہ اکبر، اللہ اکبر، جہاں خاص طور پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ذکر ہے۔ کمال انداز میں اللہ نے ذکر کیا۔ یہ بشارت بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے، یہ سعادت بھی ہے، یہ عزت بھی ہے اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اور وہ کون سا مقام ہے؟ دین اسلام کا آغاز تو حضرت آدم سے ہوا تھا علیہ السلام، لیکن نبی علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، آپ صفا کی چوٹی پہ چڑھے، تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی آپ کا ساتھی نہ تھا، کوئی آپ کو ماننے والا نہ تھا۔ آپ نے دعوت کا آغاز کیا، دشمنیاں ہوئی، پھر آپ کو ستایا گیا، پھر آپ کو رلایا گیا، پھر آپ کو مارا گیا، پھر آپ کو پیٹا گیا، آپ کا بھائی کاٹ دیا گیا، شیب ابی طالب کے اندر آپ کو محصور کر دیا گیا، آپ کو بڑا طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ طائف پہنچے، طائف کی وادی سے پتھروں سے ہوتے ہوئے، لہو لہان ہوتے ہوئے، پھر ہجرتوں کے سفر کیے، پھر بدر و احد کے مار کے آئے، پھر خندق و حنین کی جنگیں آئی، صلح حدیبیہ کے معاہدے آئے، پھر خیبر کا موقع آیا، پھر فتح مکہ آیا۔ چلتے 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 یہ قافلہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 1,00,000 سے زیادہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اور نبی علیہ السلام اپنی اونٹی پر کبھی سوار ہوتے ہیں، کبھی نیچے اترتے ہیں، پھر سوار ہوتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں، اپنی آنکھوں سے 23 سالہ محنت کا نتیجہ اور ثمر اور پھل دیکھتے ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ انسان عرفات کے میدان میں اکٹھے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ بشارتیں نازل کر دی۔ وہ کیا بشارتیں تھی؟ اليوم 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 اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جس کے لیے تو نے شاعر بھی تجھے کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، تجھے ستایا بھی گیا، تجھے رلایا بھی گیا، تجھے نکالا بھی گیا، تجھے لہو لہان کیا بھی گیا، تیرے ماننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تو نے قربانیاں دی۔ اليوم اليوم عرفات کے میدان میں 9 عرفہ کو اللہ فرماتے ہیں آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اليوم یا الموم، یہ لفظ قابل غور ہے، یہ لفظ قابل غور ہے۔ اليوم وہ کون سا دن تھا؟ وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 9 تاریخ عرفہ کا دن تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج ہم نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک یہودی بڑے شاطر ہیں، بڑے مکار ہیں یہ یہودی، ابتدا سے سب جانتے ہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، چھپاتے ہیں، بدلتے ہیں۔ ایک یہودی نے کہا آیت تقرؤونہ، عمر ایک آیت ہے قرآن مجید میں جسے تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم جس دن وہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم عید بنا لیتے ہیں۔ جناب عمر نے آگے ایسا زبردست جواب دیا، اس کا منہ، اس کا ناطقہ سب کچھ بند کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا تم تو ہو ہی ایسی قوم، اپنی طرف سے عیدیں بناتے ہو، اپنی طرف سے دین بناتے ہو، اپنی طرف سے جو چاہتے ہو بناتے ہو۔ سنو، ہم تمہاری طرح نبیوں کو نہیں مانتے، ہم نبی کو مانتے ہیں تو اس انداز سے مانتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی عید نہیں بناتے، کوئی تہوار نہیں بناتے، کوئی خوشی نہیں بناتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے اور رسول حکم دیتا ہے۔ تم تو عید بناتے نا، ہمارے اللہ نے اس آیت کے نزول کے لیے، میں جانتا ہوں دن کون سا تھا، وقت کون سا تھا، حالت کون سی تھی، موسم کون سا تھا، سن لیجئے جب یہ آیت نازل ہوئی دن جمعہ کا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تاریخ ذو الحجہ کی 9 تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی مقام عرفہ کا میدان تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ کی حالت کیا تھی، آپ احرام کی حالت میں تھے، تو عید بنا لیتا۔ میرے رب نے عرش معلیٰ کے اوپر، آسمان کی بلندیوں کے اوپر اس آیت کو نازل کرنے کے لیے جس دن کا آغاز کیا وہ جمعہ کا دن جو ہمارا ہوتا ہی عید کا دن ہے، جس تاریخ کا انتخاب کیا وہ تاریخ ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے جو مسلمانوں کے لیے عظمت والی تاریخ ہے، جس مقام کا انتخاب کیا وہ عرفہ کا میدان ہے۔ عرفہ کا میدان یہ وہ میدان ہے کہ صحرا ہو، ریگستان ہو، کوئی جزیرہ ہو، کوئی سمندر ہو، سب وہاں سے اٹھتے ہیں۔ کوئی صحرا سے اٹھتا ہے وہاں پہنچتا ہے، کوئی کسی جزیرے سے اٹھتا ہے وہاں پہنچتا ہے، کوئی میدان سے اٹھتا ہے وہاں پہنچتا ہے، سب کا لباس ایک ہے، سب کا گیت ترانہ ایک ہے، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے لیے اللہ نے وقت بھی وہ چنا جو عظیم تر ہے، دن بھی وہ چنا جو عظیم تر ہے، مقام بھی وہ چنا جو عظیم تر ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن مجید کا چوتھا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے خاص کر عشرہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کا ایسے شاندار انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام عشرہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند ایک موٹی موٹی خصوصیات کا آپ کے سامنے تذکرہ و ذکر کر کے انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھنا اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس عشرے کی جو 5ویں خصوصیت ہے، 4 مقام تو قرآن مجید میں، وہ کیا ہے کہ اس عشرے کے اندر ایک دن ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ دن ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو آتا ہے۔ یہ عام دن نہیں ہے۔ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، میں اکثر کہتا ہوں رمضان بھی عظمت والا ہے، اس کا آخری عشرہ بھی اپنی ایک مثال ہے، لیکن راتوں میں دیکھا جائے تو ماہ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں وہ فضیلت والی ہیں۔ سارے سال کے دنوں کو دیکھا جائے تو دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے دن زیادہ افضل ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے آغاز کا انتخاب کیا تو ماہ رمضان کی رات کا انتخاب کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ قرآن مجید کے نزول ہے، اس کے لیے تاک رات رمضان کی، لیکن اسی قرآن مجید کی تکمیل کا انتخاب کیا تو ماہ ذی الحجہ کے تاک دن کا انتخاب کیا۔ اس کا آغاز ماہ رمضان کی تاک رات شب قدر
اور اس کی تکمیل اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے کا طاق دن یوم عرفہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے، حدیث میں الفاظ ہیں جب عرفہ کے میدان کے اندر حاجی جمع اور اکٹھے ہوتے ہیں، یدنو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ جلوہ فرماتے ہیں۔ یواہبی بہم الملائکہ، فرشتوں کو بلا کے کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے درخواست کی تھی کہ خاص موقعوں پہ اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، عرفہ کے دن بھی اللہ نے فرشتوں کا خاص ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، فتنہ مچائے گا، دیکھو کیوں آئے، پوچھتے ہیں اللہ یہ کیوں آئے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، اپنا قومی لباس ہے، اپنی زبان ہے۔ آج سب زبانیں ختم، کسی کا کوئی قومی لباس نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ ہر ایک کی ایک ہی پہچان ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی گیت اور ترانہ ہے، اور سب کہتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لبیک لبیک ہم سب کا گیت ہے، اور سب کی ایک ہی خواہش، ایک ہی ارادہ، ایک ہی منزل ہے، اور وہ اللہ کی رضا اور بخشش ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جتنے بھی یہاں آئے ہیں میں نے سب کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ ساتھ اللہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں، میں نے صرف ان کو معاف نہیں کرنا، میں نے صرف ان کو معاف نہیں کرنا، بلکہ جاؤ ان کو بشارت دے دو، یا عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر جس کی بھی سفارش کر دیں گے میں ان کی سفارش کی برکت سے سب کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ان کو کہہ دو اگر ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہیں، ان سے کہہ دو اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں میں اتنا راضی ہوں، میں اتنا خوش ہوں، میں ان کی حالت کو دیکھ کر، میں ان کی یہ فقیرانہ انداز کو دیکھ کر، میں ان کی چال ڈھال کو دیکھ کر اتنا راضی ہوں، ان سے کہہ دو جتنے بھی گناہ ہیں میں سارے معاف کر دوں گا۔ خاص طور پر عرفہ کا دن ہے، اور اسی مہینے کی اسی 10 دن کی اگلی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، انہی 10 دنوں کا جو 10 تاریخ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قربانی کا عمل رکھ دیا ہے۔ میں جب غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے میرے ساتھ، اس عشرے کو، ذی الحجہ کے مہینے کے عشرے کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک ہے، اور یہ اسلامی کیلنڈر اور تقویم کے اعتبار سے آخری 12واں مہینہ بنتا ہے۔ اللہ نے بے شمار عبادتیں اکٹھی کر دی ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کے اندر۔ کہیں ہم کو اتنی عبادتیں اکٹھی نظر نہیں آتی، ایک ساتھ بڑی بڑی عبادتیں۔ ان میں سے پہلی عبادت وہ حج کی عبادت ہے۔ ایک بڑی تعداد لاکھوں میں وہ بیت اللہ حج کے لیے پہنچتی ہے، احرام باندھے ہوئے، کفن نما لباس پہنے ہوئے۔ اچھا اللہ استطاعت نہیں، طاقت نہیں، دل میں خواہش تھی، نہیں جا سکے، کہا کوئی بات نہیں، 10 تاریخ آئے گی تو 10 تاریخ کو تم کسی جانور کو لینا، اپنی استطاعت کے مطابق چھری چلا دینا، ذبح کر دینا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، تمہیں اجر سے محروم نہیں رکھوں گا۔ مشرق و مغرب و جنوب و شمال کے اندر قربانی کا عمل دے کر اللہ نے حج کا ماحول ہی پیدا کر دیا، حج جیسا سما بنا دیا۔ اچھا اللہ بعض لوگ ایسے ہیں قربانی بھی نہیں کر سکتے، مالی طاقت اور وسعت نہیں، کہا چلو قربانی کرنے والے گوشت ان کے گھر میں بھیجیں، وہ غریب لوگ بھی گوشت کھائیں، تم لوگ نہیں کر سکتے قربانی؟ گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اچھا تم اپنے گھروں میں ہو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تمہاری زبان کے اوپر آ جائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کی تقویدات کے گیت شروع کر دو، ذکر اذکار شروع کر دو،
اور تم جہاں کہیں بھی ہو میرے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، میں تمہیں بھی اجر سے محروم نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی یہ فضیلت ہے، یہ معمولی دن نہیں ہے، انہیں معمولی مت سمجھیے۔ اور اسی مہینے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ تاریخ انسانی کا وہ عظیم ترین واقعہ جس کا نہ تاریخ میں اس سے پہلے کوئی ذکر ملتا ہے، مثال ملتی ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسی مثال آ سکتی ہے، وہ عظیم ترین واقعہ جس کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جناب اسماعیل کی گردن پر چھری کا چل جانا، یہ عظیم واقعہ بھی پیش آیا ہے تو ماہ ذی الحجہ کے عشرے کے اندر ہی پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ اب آخر میں چند اعمال ہیں، میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ کے اندر میں ان اعمال کو آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ذی الحجہ کے اس مہینے کے اندر ہر گھر کے اندر وہ عمل کیے جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ چلے یاد کر لیں، کاغذ قلم ہے تو لکھ لیں، نہیں تو اپنے دل اور دماغ کو کاغذ قلم بنا کر نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس سال ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کے اندر ان اعمال کی پابندی کرنی بھی ہے اور اپنے اہل خانہ کو اس کی پابندی کروانی بھی ہے۔ سب سے پہلا عمل وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ نے ان کو ان دنوں کی اہمیت، فضیلت اور خصوصیت سمجھانی ہے۔ یہ غفلت ہے، ہم ان کو بتاتے نہیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کو عام دن نہیں، یہ عظیم الشان دن ہے، اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، جوبن پہ ہے، عروج کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ان 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام وہ کیا ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے کہا ہے العمل الصالح، وقت کم ہے، کوئی بھی نیک عمل جو انسان کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل جو انسان کرتا ہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ تسبیح ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ نفل ہے، چاہے وہ کوئی عبادت روزہ ہے، چاہے قرآن کی تلاوت ہے، کوئی بھی عمل جو آپ ان 10 دنوں کے اندر کریں گے، دنیا کا کوئی عمل ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ۔ صحابی سوال کرتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول عام دنوں میں ہم جہاد کرتے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو 3 بار کے الفاظ ہیں، صحابی کہتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ جواب دیتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر سوال ہوتا ہے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جواب آتا ہے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تیسری مرتبہ سوال ہوتا ہے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ پھر جواب دیتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے کہا الا راجل، ہاں وہ آدمی جو جہاد کے لیے نکلا، مال بھی ساتھ ہے، جان بھی لے کے نکلا، نہ مال پلٹا نہ جان پلٹی، مطلب شہید ہوا۔ شہداء کی شہادت کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سمجھنا ہے، یہ بچوں کو سمجھانا ہے، یہ معمولی دن نہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے، یہ معلوم دن ہے۔ ان دنوں کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جی؟ 2 سال کے کون کون سے؟ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ۔ جائیے میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق
کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی اعمال کا ذکر و تذکرہ ہوا ہے وہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس عمل سے میں گناہ معاف کر دوں گا، اس عمل سے غلطیاں معاف ہو جائیں گی، اس عمل سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یوم عرفہ کے روزہ یہ واحد عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے نبی علیہ السلام نے تعین کر کے کہا ہے کہ آئندہ 1 سال کے ایڈوانس میں گناہ معاف۔ اللہ، پہلے 9 دن کے روزے رکھنے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 روزے انشاءاللہ آپ نے رکھنے ہیں۔ یہ بھی سنن نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، امی جان بیان کرتی ہیں کہ 4 کام ہیں جو اللہ کے رسول ہمیشہ کیا کرتے تھے علیہ السلام۔ ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ۔ ایک روزہ وہ ہے نفلی جو آپ عام دنوں میں رکھتے ہیں، اور ایک روزہ وہ ہے کہ جو آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ 9 دنوں کے اندر رکھا ہوا روزہ عام روزوں سے افضل ہوگا۔ اگر نہیں تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھ لیجئے گا کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے ایڈوانس میں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو یہاں تک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن کے اندر کوئی بھی نیکی کر لیں تو اس نیکی کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں 2 سال کی نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ ان کا قول ہے۔ تو یہ ہیں چند کام۔ پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے ساتھیوں کی ان دنوں کی اہمیت یاد دلانی ہے کہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے 9 کے 9 کیا کرنی ہے جی؟ روزے رکھنے۔ اگر نہیں تو کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ دوسرا کام روزوں کے بعد ضرور کیجئے گا، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر یوم النحر تک 10 دن بنتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر کوشش کیجئے گا کہ ایک قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیں۔ 3 پارے بنتے ہیں یومیہ، کیا مشکل ہے؟ ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیے، ایک مخصوص وقت نکال لیجئے، کتنا وقت میں نے مقرر کیا ہے قرآن کی تلاوت کا، اور اس وقت کے اندر 3 پاروں کو 3 اوقات میں تقسیم کر لیں۔ رومیہ 3 پارے پڑھیں گے تو 10 دنوں کے اندر کتنے پارے بن گئے جی؟ 30۔ ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ ایک قرآن کی تلاوت وہ ہے جو آپ نے عام دنوں میں کی ہوگی، ایک تلاوت وہ ہے جو آپ نے ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 میں کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ تلاوت جو آپ نے ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کی ہے، دنیا کی کوئی تلاوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اجر و ثواب کے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام جو اللہ کا حکم بھی ہے وہ آپ نے اپنانا بھی ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے ان دنوں کے اندر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہنا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، چاند کے نظر آتے ہی آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ صحابہ کرام کا معمول تو یہ ہوتا تھا کہ بازاروں کا رخ کرتے، کوئی خریداری نہیں کرنی ہوتی تھی، شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، دکان پہ جا کر اس نے کوئی چیز خریدنی بیچنی نہیں ہوتی تھی، صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ عظیم دنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلند آواز سے تکبیرات کا آغاز کر دیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تکبیرات کہتے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، لوگوں کی توجہ ہو، اور ان کی تکبیرات کی آواز سن کے لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور کوشش کریں اپنی وسعت، اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق ان 10 دنوں کے اندر روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے دیے مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے رہیں۔ اگلا کام وہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ یقین کریں کہ جو کام میں بتانے لگا ہوں، اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں آپ کو اللہ بڑی برکتیں دیں گے، بڑی خیر دیں گے اللہ۔ اور وہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر نا جو برکت والے عظیم دن ہیں، یہ کام بھی بڑا عظیم ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ نے
کثرت کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی نام لے کر دعائیں کرنی ہیں۔ دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی ہیں۔ خصوصاً ان لوگوں کے لیے آپ دعا کریں گے جو آپ سے ناراض ہیں، جو آپ سے خفا ہیں، کسی وجہ سے آپ کی اور ان کی کوئی مخالفت، اختلاف چل رہا ہے۔ آج دعا کر لیں کہ اللہ، غلطیاں ادھر بھی ہیں، غلطیاں ادھر بھی ہیں، کوتاہیاں ادھر بھی ہیں، کوتاہیاں ادھر بھی ہیں، کچھ ہم بھی غلط تھے، کچھ وہ بھی غلط ہیں۔ اللہ دوریاں پیدا ہو گئی، اختلافات پیدا ہو گئے، بیچ کے اندر اللہ بڑی دراریں آ گئی۔ اللہ عظیم دن آئے ہیں، ان دنوں کے اندر کثرت اللہ تیرے ذکر کے اندر مصروف ہوں، اللہ قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہوں، اللہ حالت روزہ کے اندر ہوں۔ ان دنوں کے اعمال تیرے ہاں بڑے پسندیدہ ہیں۔ اللہ میں اپنے بھائی کا، اپنے چچا کا، اپنے ماموں کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے عزیز رشتہ دار کا اللہ نام لے کر، اللہ میں ان کے لیے آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ آپ دعا کرتے جائیں گے، اس عمل کی برکت سے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا کر دیں گے۔ دوسروں کا نام لے کر وہ ضرور دعائیں کریں۔ ذی الحجہ کے مہینے کا اگلا کام وہ کیا ہے؟ ویسے تو 5 وقت کی نماز انشاءاللہ میرا گمان آپ پڑھتے ہی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس ذی الحجہ کے عشرے کے اندر، پہلے 10 دنوں کے اندر آپ کی تہجد نہ چھوٹے، قیام اللیل آپ کا نہ رہے۔ ایک وہ تہجد ہے جو عام دنوں میں آپ پڑھتے ہیں، ایک تہجد اور قیام اللیل وہ ہوگا جو آپ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ادا کریں گے۔ اس کی فضیلت اس تہجد سے کہیں زیادہ ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور آخری کام، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، جو لوگ قربانی کی نیت رکھتے ہیں اور قربانی کرنے کا ان کا ارادہ ہے، تو ان کے لیے بھی درخواست اور گزارش ہے، انشاءاللہ قربانی کے مسائل اگلے جمعہ کے اندر وہ بیان ہوں گے۔ ان سے یہ درخواست ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو اختیار ہے، ناخن تراش لیں، بال کاٹ لیں، لیکن جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے اور اس کے بعد آپ پابند ہیں کہ آپ قربانی کو ذبح کرنے تک نہ ناخن اکھیڑ سکتے ہیں، نہ بال اکھیڑ سکتے ہیں۔ ناخن تراشنا بھی منع ہے اور بالوں کو اکھیڑنا بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے 4 مقام پر باقاعدہ مختلف انداز میں ان 10 دنوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی قسم اٹھائی ہے، اور تکمیل دین کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 9 تاریخ کو اللہ کے رسول کو دی تھی عرفہ کے میدان۔ ان 10 دنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دنوں میں کیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔
اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار عبادات کو اس ایک مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اکٹھا کر دیا۔ اس میں حج ہے، قربانی ہے، عید کی نماز ہے، تکبیرات ہیں اور ذکر اذکار ہے۔ ان دنوں کے اندر کرنے والے جو موٹے موٹے کام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ذرا مجھ کو بتا دیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو انشاءاللہ ان 10 دنوں کی اہمیت بتلانی ہے۔ دوسرا کام کرنے کا کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کے 9 کے 9 انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے، اگر نہیں تو کم از کم عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں، جس سے انشاءاللہ آئندہ سال کے ایڈوانس میں اور گزشتہ سال کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ یومیہ 3 پاروں کی تلاوت کرتے ہوئے 10 دنوں کے اندر ایک قرآن مجید ضرور مکمل ختم کریں اور اس کی تلاوت کریں۔ حسب استطاعت ہر روز صدقہ کرتے رہیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کریں اور اس کے اندر دوسروں کے لیے دعائیں بھی کریں۔ جن احباب کا قربانی کا ارادہ ہے اللہ قبول کر لے، ان سے گزارش ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن نہیں تراش سکتے اور اپنے بال بھی نہیں اکھیڑ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ اور مسجد کے نمازی شیخ عتیق سندل صاحب بیمار ہیں، ہسپتال میں زیر علاج ہیں، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور مسجد کے ہمارے بزرگ نمازی بڑے ہی قابل عزت، بڑے ہی قابل احترام، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے بیماروں کے لیے، خصوصی دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، دعا کریں اللہ ان کی والدہ محترمہ کی بخشش فرما دے۔ ایک اور دعا کی درخواست آئی ہے، ایک بیٹی نے ختیجہ نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی والدہ بیمار ہے، دعا کرتے اللہ ان کی امی جان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا کریں۔ سب سے پہلے تو درد دل سے میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ ہی درد دل سے اس دعا پر آمین کہیے گا۔ اے اللہ، ہم سب جو تیرے گھر میں اکٹھے اور جمع ہیں، اللہ ہم سب کے دل کے اندر یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اللہ ہم بار بار آپ کے گھر کی زیارت کریں۔ اللہ ہم سب کی اس خواہش کو پورا کر دیجیے، اللہ اس تمنا کو پورا کر دیجیے۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کروا دیجیے۔ اللہ صحن کعبہ میں اللہ اپنے سامنے جھکنے کی اللہ ہماری خواہش ہے، اللہ اس خواہش کو پورا کر دیجیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے بیت اللہ ہو، اللہ تیرے سامنے عارضی انکساری کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تیرے سامنے دستے سوال پھیلائیں، اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کر دیجیے۔ اللہ ہم احرام کی 2 چادریں اپنے وجود پر لپیٹ کر اللہ طواف کی صورت میں تیرے گھر کے ارد گرد چکر لگانا چاہتے ہیں، اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کر دیجیے۔ اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں اس سال تیرے گھر زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ میں آپ سے دعا گو ہوں، اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بڑی دنیا ہے بے اولاد ہے، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ اللہ جن کے دلوں کے اندر بیٹوں کی خواہش ہے اللہ ان کی خواہش پوری کر دے، جن کے دلوں میں بیٹیوں کی آرزو ہے اللہ ان کی آرزو کو بھی پورا کر دے۔ اللہ جن کو اولادیں دی ہیں اللہ انہیں ماں باپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، عزت کا سبب بنا دے، اولاد کو ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہم تیرے گھر میں اکٹھے اور جمع ہیں اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اللہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دینا، چہرہ پر نور اللہ ہم کو دکھا دینا۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ جنت کے اندر ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت، معیت، سنگت اور پڑوس عطا فرما دینا۔ اللہ ہمیں انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دینا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کوثر کا پانی پلا دینا۔ اللہ ہم سب کو جہنم تو بہت دور کی بات ہے، اس کی لو تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ہمیں جہنم سے، اللہ جہنم کو ہم سے دور ہی رکھنا۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لینا۔
قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ ہم سب قبر میں پہنچیں تو اللہ سوالوں کے جواب میں ہم سب کے لیے آسانی پیدا کر دینا۔ اللہ توحید کے سوال کے جواب میں ہم سب کے لیے ثابت قدمی عطا فرما دینا۔ اللہ قبر میں جائیں تو رسالت اور اسلام کے سوال کے جواب میں اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما دینا۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغ اور باغیچے بنا دینا۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی تحت نگاہ کشادہ کر دینا۔ اللہ تحت نگاہ کشادہ کر دینا۔ اللہ میں اپنے لیے، اپنے ان تمام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور خواتین کے لیے اللہ اچھی موت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ ہماری موت اچھی حالت کے اندر آئے، اللہ ہمیں زندگی بھی اچھی دے، اللہ ہماری موت بھی اچھی کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔